بھی آپ کی تصویر نہیں آئی. تیزی سے بدلتے ملکی و عالمی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا تبصرہ، تلخ حقائق کا بے باک تجزیہ اور اندر کی خبر باہر کی دنیا کے ماہرین کی زبانی. دارالحکومت واشنگٹن سے براہ راست دیکھیے آصم صدیقی، خان فاروق اور انیس فاروقی کے پرائم ٹائم شو میں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پر ریاستہائے متحدہ امریکہ سے. ویلکم ویورز، میں ہوں انیس فاروقی اور آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر پرائم ٹائم ود انیس فاروقی میں حاضر ہوں. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے پچھلا پروگرام نہ صرف دیکھا، پسند کیا، سراہا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دیکھا اور ود ان 24 آور 35,000 میرے ویورز نے اس کو پسند کیا. بہت بہت شکریہ. چینلز کو سبسکرائب کیا آپ نے، اس کی بڑی تعداد میں لوگوں نے شامل ہوئے جو ہمارے لیے بوسٹ کا کام کرتا ہے. یعنی کہ آپ کی محبت اور آپ کی جو شفقت ہے وہ ہمیں ملتی ہے آپ کی سبسکرپشن کی صورت میں. ہمارا سلسلہ آپ کو معلوم ہے جاری ہے، بڑا ایکسکلوسیو ہم انالیسس پیش کرتے ہیں جو کہ آپ کو کہیں اور سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو نہیں ملتا. تو اسی طرح کا ایک اور انالیسس لے کر آئے ہیں آپ سب کی بےحد اصرار پہ، پرزور فرمائش پہ ہم اپنے آج کے پروگرام میں لے کر آئے ہیں آپ کے پسندیدہ اور آپ سب کے جن کو آپ سب بہت چاہتے ہیں، جناب محمد رضوان صاحب کو، جو ہمیں آج جوائن کریں گے اپنے بڑے اہم تجزیے کے ساتھ. سر آپ کو لوگ بڑا مس کرتے ہیں، آپ ویکیشن پہ تھے اس لیے ہم آپ کو لے نہیں پائے. محبتیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں البتہ. سر بہت شکریہ ان سب لوگوں کا، مجھے بھی ان سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے ان سب لوگوں سے جو مجھے سننا چاہتے ہیں یا میری باتیں، میرے رینٹس کو ویلیو کرتے ہیں. I'm really thankful to all the people who listen. اور انیس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ موقع دے دیتے ہیں کبھی کبھی ان لوگوں سر سے بات کرنے کا. آلویز مائی پلیجر، آلویز مائی پلیجر. ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. آج میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عظیم الشان، دانشور، فلسفی ان کو کہا جائے کیونکہ وہ اس طرح کی کہیں سے دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان TTP کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے ٹیبل پہ، مذاکرات پہ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں وہ ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ کیوں کہہ رہے ہیں کا تو جواب بہت سادہ. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ TTP جو کہ ہمیشہ سے پاکستان آرمی کے لیے ایک بہت ہی بڑا تھریٹ اور سور پوائنٹ بنی رہی ہے. حالانکہ وہ کچھ 2-4-5 ہزار لوگ سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان آرمی کو جو فاٹا ہے اور ایون پاکستان کے اربن سینٹرز کے اندر بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے. ان کے بڑے بڑے اسپیکٹیکولر اٹیکس ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا 2009 اور 2010 اور 2011 کا کہ جس میں ایوری ڈے پاکستان میں دھماکے ہوتے تھے. اس میں سب سے زیادہ جو شیئر ہوتا تھا، بگسٹ شیئر جو تھا وہ TTP کا تھا. ISIS-K نے بھی 2-4 کیے تھے لیکن زیادہ TTP. تو TTP ایک چلز ہیل ہے، ایک بہت ہی ایسا پرابلم ہے پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو کہ ان سے حل نہیں ہو پا رہا. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 2004 میں یہ TTP جو ہے یہ بھی پاکستانی ISI کی بنائی ہوئی ہے، یہ بھی افغان طالبان کا پارٹ رہے ہیں. لیکن ایک وقت آیا کہ جب بہت سارے لوگوں نے، طالبان کے انہی لوگوں نے جو پاکستانی فوج نہیں تیار کیے ہوئے تھے، وہ ان کے اوپر ٹرن کر گئے مختلف ریزنز کی وجہ سے. ان کی ریزنز ان کا ٹیریٹوریل وارز بھی تھیں جس میں پاکستانی فوج ایک گروپ کی سائڈ لیتی تھی تو دوسرا گروپ ناراض ہو جاتا تھا. ان کا اپنا ٹرائبلزم بھی تھا. لیکن وہ جو ان کا مستقل ایک سین تھا وہ یہ تھا کہ جی پاکستانی فوج جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ڈپلیسٹیز ہے ہمارے ساتھ. یعنی کہ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور کبھی اس گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی اس گروپ کو. تو مولوی نیک محمد تھا 2004 میں، جو کہ ایک ڈرون سٹرائک میں مارا گیا تھا. That was the turning point. جب علی جان اڑکزئی پشاور کور کا کمانڈر تھا، وہ اس سے مذاکرات کر رہا تھا، تو مذاکرات کے فوراً بعد ہی ڈرون سٹرائک ہوا.
تو ان طالبان کو جن سے پاکستانی فوج مذاکرات کر رہی تھی، جن کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں اور سارا، ان کو یہ پورا شک پڑ گیا کہ پاکستانی فوج نے ہی یہ ڈرون اسٹرائک کرائی ہے. تو دیٹ واز دا ڈے، کیونکہ وہ لوکیشن مولوی نیک محمد اس وقت چھپا ہوا تھا، تو وہ لوکیشن کے حساب سے چونکہ پشاور کا کور کمانڈر اس سے مذاکرات کر رہا تھا، تو دے تھاٹ کہ جی پاکستانی فوج نے لوکیٹ کروا کے دیا. تو دیٹ ڈرون اسٹرائک گاٹ ہم کلڈ. اور اس کے بعد پھر ان کی ایک بڑی جنگ ہوئی تھی لدھا کے مقام پر ساؤتھ وزیرستان میں، پاکستانی فوج اور ٹی ٹی پی کے، جس میں 500-600 سے زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے تھے. یہ کوئی رپورٹ نہیں ہوتا تھا، اور وہ کوئی 1500-2000 لوگ تھے سارے. اور اس کے بعد ان کا سارا کنٹرول ہو گیا تھا ساؤتھ وزیرستان پہ ٹی ٹی پی کا. اور دین دے مووڈ فردر انٹو سوات، جس پر پھر بعد میں آپ کو سوات میں پہلے پھر مذاکرات چلتے رہے. سوات میں اگر آپ کو یاد ہے 1-2 سال مولوی صوفی محمد کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوات پہ پاکستان آرمی نے آپریشن کیا. تو سوات سے تو نکال دیا اور پھر ساؤتھ وزیرستان سے بھی نکال دیا. آخر میں نارتھ وزیرستان میں جو ہے وہ پورا آپریشن نہیں کیا، راحیل شریف کے زمانے میں وہ ہوا تھا، اور اس میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا اور کچھ لوگ افغانستان چلے گئے. تو یہ ہے ان کے مذاکرات کی کہانی. مذاکرات کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر وقت ٹی ٹی پی سے بات کرتے رہتے ہیں. ان کے بے شمار لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی میں بھی ہیں اور پاکستانی فوج میں بھی ہیں. تو دیٹس ناٹ اے. تو ٹی ٹی پی اٹ از سیف ٹو سے the TTP is the product of Pakistan army. لیکن میں اور میرے بہت سارے دوست آج یہ بھی بات کر رہے تھے ہم ایک فورم پہ کہ پاکستان کی فوج کو مورد الزام ٹھہرا دینا ہر چیز کا شاید وہ جائز نہیں ہوگا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یا پاکستان کی جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں، جو روگ ایلیمنٹس ہیں، اس کا ایک حصہ تحریک طالبان کو پروڈیوس کرتا ہو، جس میں ISI کے کچھ جنرل شامل تھے، اور باقی پوری فوج کو شاید اس کا علم بھی نہ ہو؟ اگر ایسی بات بھی ہے، یہ تھیوری بہت پاکستان میں چلتی ہے. یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس تھیوری کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور یہ واشنگٹن میں اسپیشلی بہت زیادہ اس کو پیڈل کرتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں ہیں، کوئی روگ ایلیمنٹس ہیں اندر ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، وہ روگ ہی ہیں، لیکن وہ پاکستانی فوج کا پارٹ ہیں. ایک ابھی کیا کہتے ہیں، وہ کوئی پاکستانی فوج کے باہر کے لوگ نہیں ہیں، وہ پاکستانی فوج کے ہی لوگ ہیں، ادھر ریٹائرڈ ہیں یا ادھر اس وقت بھی سرونگ ہیں. ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے ان لوگوں کا پاکستان کی ISI اور اس کی پالیسیز کے اوپر. اگر اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو اسٹیو کول نے اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس میں یہ ساری بات پوری تفصیل سے لکھی ہوئی ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس ISI کا کس طرح کام کرتا ہے. Sometimes they genuinely attack each other and sometimes they fake those differences. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ جی واقعی ہی ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے فوج کے 2 فیکشنز کی، اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ تو چونکہ ہماری لڑائی ہے، ڈپینڈنگ آن کہ ان پر پریشر کتنا ہے اور ورلڈ کا انوائرمنٹ کیا ہے. ایک سوال میرا ہمیشہ دماغ میں جو نا کل بلاتا رہتا ہے سر، اس کا جواب دے دیں تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ تحریک طالبان یا احسان اللہ احسان یا ان کے جو بھی اس وقت کے جو لیڈران تھے، انہوں نے APS کے واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کی اور اس کو بڑے فخر سے بیان بھی کرتے ہیں. APS آپ کو معلوم ہے آرمی پبلک اسکول پشاور جو ہے، وہ وہاں پہ آرمی افسران کے ہی بچے پڑھتے تھے، چاہے وہ مڈل کیڈر کے لوگ ہوں، لیکن وہ تھے مطلب عسکری بچے ہی تھے. ان کو مارنے کی ذمہ داری وہی لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے پالا ہے. تو ہاؤ ڈز دس، یعنی کہ یہ جائیو نہیں ہو رہا، یہ مجھے ڈاٹ کنیکٹ نہیں ہو رہے. میں نے ابھی آپ کو اس سوال کا جواب کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے، یہ فوج کے جو فیکشنز ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے، اور سم ٹائم یہ فیک لڑائی لڑتے ہیں انٹرنیشنل جو ہیں اس کو مانیٹرنگ کو یا اوور سائٹ کو ڈاج کرنے کے لیے. سم ٹائمز یہ جینون ہوتی ہے لڑائی، فوج کے اندر کی جو لڑائی ہے کہ اس میں جو APS کا واقعہ ہے اس کے بارے میں
جو کلیئر کٹ معلومات ہیں وہ بڑی کم ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ کیا ٹی ٹی پی نے تھا، وہ ٹی ٹی پی نے خود سے کیا، مطلب اپنے طور پر فوج کی کسی پالیسی سے ناراض ہو کے کیا، یا کوئی ایلیمنٹس بھی شامل تھے، یہ مجھے ایٹ لیسٹ اس چیز کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ٹی ٹی پی کا ہی تھا، اور ٹی ٹی پی پاکستانی فوج کی ہی بنائی ہوئی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ وہ ہیں جو افغان طالبان کے انیشل پروجیکٹ میں شامل تھے۔ افغان طالبان کا انیشل پروجیکٹ پورے کا پورا آئی ایس آئی کا ڈیزائنڈ اور مینوفیکچرڈ اور پروپیگیٹڈ تھا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ ٹوٹے تو اس میں سے کچھ انہوں نے بھیج دیے کشمیر کی طرف، لیکن کچھ پنجابی طالبان اور باقی مل ملا کے انہوں نے ٹی ٹی پی الگ سے بنا لی جو پاکستانی فوج کی پالیسیوں سے ناراض تھے۔ اب اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ somebody might be trying to settle score with پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز، کیونکہ obviously اس گیم میں پاکستان نے جو اب تک ہم نے دیکھا ہے اینیمیز زیادہ بنائے ہیں اور فرینڈز کم بنائے ہیں، یہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستانی فوج کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہمیشہ سے رہی ہے۔ اب اس کو فوج کے اندر سے ہی سپورٹ ہے یا اس وقت وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ صرف اس وقت کی بات کریں جب طالبان نے افغانستان پر ٹیک اوور کر لیا ہے تو آئی وڈ سے کہ وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے پہلے کی بات کریں تو پھر وہ ایک ریلیشن بھی ہو سکتا ہے جو کہ سپورٹ کا یا وہ ایلیمنٹ بھی۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات، تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات تو سر اس وقت بھی چل رہے تھے جب اشرف غنی کی حکومت تھی اور حامد کرزئی صاحب کی بھی تھی، اور ان کے ساتھ گائے بگائے چلتے رہے اور ابھی بھی بیچ میں چل رہے تھے۔ تیزی اب آئی ہے طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد کابل کو، اب جو اس میں تیزی آ گئی ہے۔ میرا ایک اور سوال ہے، ایک درد مند دل رکھنے والا پاکستانی، ہندوستانی یا کوئی بھی انسان اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو جانتے بوجھتے شاید کبھی اپنے زندگی میں ہوش و حواس میں معاف نہ کر سکے۔ عمران خان ان کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ قوم کو قائل کیسے کریں گے؟ پتہ بات کیا ہے انیس صاحب، یہ سٹیج پاکستان کی وہ آ گئی ہے کہ جس میں یہ بالکل اس چیز کی کیئر نہیں کرتے، نہ یہ ان کے لیے میٹر کرتا ہے کہ کیا کہتے ہیں پاکستان کی پبلک اوپینین کیا کہتی ہے۔ ان کے خیال میں وہ ساری چیز پبلک اوپینین ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ ساری کی ساری سول سوسائٹی کے سیگمنٹس انہوں نے اپنی طرف سے اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے چیلنج نہ پولیٹیکل فرنٹ پہ کوئی ہے نہ کسی اور فرنٹ پہ کوئی ہے۔ تو وہ جو چاہتے ہیں ہمیشہ سے کیا ہے۔ اب جو طالبان کی انہوں نے مدد کی ہے، مجھے بتائیے اس میں پاکستان کا کون سا نیشنل انٹرسٹ سرو ہوگا؟ مطلب آپ نے طالبان کی گورنمنٹ اگر لے آئے تو آپ کیا ان پر یہ ٹرسٹ کر پائیں گے وہ کہ وہ ساری عمر پاکستان کے مفادات کے لیے کام کریں گے؟ اور اگر وہ فرض کرے کرنا چاہیں بھی تو ان کو ان کے اندر اتنی فیکشنلائزیشن ہے کہ وہ کر پائیں گے کرنا چاہیں بھی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں ایک باہر سے لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کا جو اینڈ لیس لو ہے یہ جہادیوں اور ٹیررسٹوں کے ساتھ وہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ یہ شاید اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سٹیٹ بھی جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ دے آر ناؤ جوائنڈ فرام دا ہپ۔ یہ لو افیئر اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اس کے لیے وہ پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی لگ جائیں یا اس طرف لوگ سوچنا بھی شروع ہو جائیں۔ سینکشنز کی چھوڑے گی، پاکستان کی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ جہادی نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا وجہ ہے اتنی محبت کی؟ کیا مطلب پاکستان یہ جو جرنیل ہیں، محبت سے زیادہ ڈر بھی ہے، محبت سے زیادہ ڈر بھی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس نے یہ شو کیا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کو لیے ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ان کے 3-4 ہزار بندوں کو بھی یہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ وہ جب چاہیں جس کینٹ پہ چاہیں اٹیک کر لیتے ہیں، اور جب چاہیں جس ملٹری ٹارگٹ کو چاہیں اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ ان کے لیے ایک فرائٹننگ چیز۔ رضوان صاحب آپ نے بہت بڑی بات کر دی، یہ بہت بڑی ایک طرح کی جو ہے وہ
بریکنگ جسے کہنا چاہیے کہ ایک انالیسس ہے آپ کا کہ وہ جب چاہیں پاکستان کی کسی چھاونی پہ، کینٹ پہ، کہیں پہ بھی، ہیڈ کوارٹر پہ کہیں پہ قبضہ کر سکتے ہیں. قبضہ سے مرادی کہ حملہ کر سکتے ہیں. مہران بیس کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ پی این ایس مہران میں جو نیوی کا بڑا سیکیور علاقہ ہے اس میں گھسے تھے، رائٹ. وہ درگئی میں اس کے سینٹرز میں ان کے ریجیمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر جا کے گھسے تھے. 50 بندوں کو انہوں نے مارا تھا. سرینا ہوٹل کوئٹہ جو کہ پاکستان کی شاید سب سے زیادہ فورٹیفائڈ جگہ ہے، وہ اس میں آ کے چائنیز امبیسڈر کے وقت اٹیک کر کے گئے ہیں. ابھی کر کے گئے ہیں جب چائنا کو خطرہ بھی ہے، اور چائنا کے ساتھ ان کے لنکس بھی ہیں. ان کی آپ کیپیسٹی چیک کریں کہ وہ کتنی، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے. تو یہ کیپیسٹی تو پتہ نہیں پاکستانی فوج کے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے. تو دیٹس وائی دیٹ از دا فیئر. لو افیئر سے زیادہ یہ لو افیئر تو اس وقت چلے کہ جب تک ٹی ٹی پی یا افغان طالبان ان کی مرضی کے مطابق چلیں، تب تو لو افیئر ہے. لیکن اگر وہ مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ایک بہت بڑا چیلنج اور تھریٹ بھی ہے. تو اس چیلنج اور تھریٹ کو اب وہ کہ ہم ٹی ٹی پی سے بات کر رہے ہیں، گڈ لک ٹو دیم، کیونکہ بات تو 24 گھنٹے یہ کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی سے، لیکن کبھی وہ کسی بھی بات پہ نہ قائم رہے. بڑی مضحکہ خیز، مطلب آئرونکلی اٹ از ویری سیڈ کہ 6 لاکھ کی پاکستان کی فوج چند ہزار تحریک طالبان کے فنیٹکس کے آگے گھٹنے ٹیک رہی ہے. سر اٹ از ریئلی انفارچونیٹ فار پاکستان. ایک ایٹامک اسٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ دنیا کی نمبر 1 جسے اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے انفارچونیٹ ہے، لیکن اس میں انسٹیٹیوشنل ول بھی شامل ہے. اگر تو آپ نے کوئی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن اس طرح کا چلانا ہوتا کہ پوری فوج کہے کہ ہم نے ان کو نہیں رہنے دینا اور ختم کر دینا ہے، تو کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. کیونکہ اس کے لیے آپ کے ان کی انٹیلیجنس کاٹنی پڑے گی، ان کی سینکچوریز کاٹنی پڑیں گی جو پاکستان میں ہی پناہ لیے ہوئے ہیں نا. تو پاکستان کے بے پناہ کون دے سکتا ہے؟ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ کے علاوہ کوئی بڑی پناہ دے نہیں سکتا. تو یہ مسئلہ اندر سے حل کرنے والا تھا. اب تو پتہ نہیں اس کا ٹائم بھی ہے کہ نہیں ہے. جو اندر سے حل کرنے کا ان کو یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ 2 چیزیں سے یہ ہمیشہ سے ڈرتے تھے کہ ایک تو اندر سے حل کیا تو آپس میں وہ جو ایک فرکشن ہے اور ٹینشن ہے وہ باہر نہ آ جائے، وہ کوئی سپل اوور نہ کر جائے. دوسرا سب سے بڑا کہ وہ دوسری پارٹی ٹی ٹی پی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہ ہو جائے کہ پھر روز فریکوینٹ اٹیکس کینٹس پہ ہونا شروع کر دیں. ان 2 چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور کوئی بڑی اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. ٹی ٹی پی ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. یہ ان کے ساتھ مل بھی جائیں طالبان تو یہ سوائے ان پر سینکشنز لگوانے کے ٹی ٹی پی ان کا کوئی فائدہ نہیں کرے گا. رضوان صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں افواج سے یا جرنیلوں سے معافی لینے کے لیے انتہا پسند ہونا، بچوں کے گلے کاٹنا، مسجدوں میں بم دھماکے کرنا، خودکش حملے کرنا، 9/11 کرنا، دوسرے ملکوں میں جا کے ممبئی اٹیک کرنا، یہ کرائٹیریا ہے کہ اس کے بعد معافی مل سکتی ہے؟ یا کبھی بگٹی کو، الطاف حسین کو، منظور پشتین کو معافی مل سکتی ہے، یا اس کو مرکزی دھارے میں مین اسٹریم میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے؟ بگٹی کو، الطاف حسین کو، منظور پشتین کو، محسن داوڑ کو، افراسیاب خٹب کو، ان سب لوگوں کو کبھی معافی نہیں مل سکتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس پاور نہیں. یہ جو ہے جس چیز سے یہ لڑ رہے ہیں وہ صرف پاور کی لینگویج سمجھتے ہیں. وہ صرف ان کے دل میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ویژن ہو یا کوئی سوچ ہو کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل سسٹم بنانا ہے. یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے، 70 ایئرس میں آج تک نہیں ہوا. تو صرف ایک چیز سے وہ جو ان لوگوں سے جن کا آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی سے، اور ایون یہ ابھی وہ جو تحریک لبیک والوں نے اس کے سامنے نہیں، وہ کتنے بندے تھے فیض آباد میں جنہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا؟ 3000 4000 ان کو پیسے نہیں دے رہے تھے. ان کو پیسے پاکستانی فوج نہیں دے رہی تھی کہ جی آپ یہ لیں، جائیں، کھانا بھی کھائیں، بس پہ بیٹھے ہیں، آپ جائیں. تو یہ جو ہے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے.
اور خوف دو طریقے کا ہے. وہ ان لوگوں کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے. خوف یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ان کے لوگ ہیں وہ ہی سارا کچھ وہ ختم نہ کرتے, تباہ نہ کرتے. تو یعنی کہ کل کو اگر یہ منظور پشتین, سندھو دیش اور یہ لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, اور بلوچوں نے تو آلریڈی اٹھائے ہوئے ہیں, اور پھر وہ ایک طاقت بن جاتے ہیں, تو پھر ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, پھر یہ کہیں گے عوام سے بات کرو, نیگوشیٹ کرو, عمران خان کو آگے کریں گے, پپیٹ کو. سر یہ پولیٹیکل انسرجنسی بھی دیکھی نا ہم نے ایسٹ پاکستان میں. ایسٹ پاکستان میں مفتی باہنی نے منوا لیا نا ان سے اپنی بات. وہ جو شیخ مجیب کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ٹھیک ہے, انہوں نے کم از کم 1,00,000 2,00,000 بندہ ان کا مارا, لیکن وہ اس وقت تک مارا جب انہوں نے بندوقیں نہیں اٹھائی تھیں. جب وہ بندوقیں اٹھا لیں, ایک گریلا وار بن گئی, تو اس کے بعد وہ زیادہ مار نہیں سکے. یہ لڑنے میں آپ مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ صرف یہ ہے کہ سویلینز کو اور کیا کہتے ہیں سافٹ ٹارگٹس کو, ان کو تو آبویسلی یہ بڑے آرام سے. نہیں سر, ہم نے تو ہمیشہ گانوں میں یہی سنا ہے, پتر ہٹا دے نہیں وک دے, اور مطلب ہے رائے حق کے شہید ہو, اور مطلب پاکستان کی نمبر 1 فوج, اور یہ کبھی جنگ نہیں ہارے گی. تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں گانے بنانے میں تو ایک مزے والا کام ہے. اس میں تو کوئی بندوق نہیں چلانی, نہ کسی نے آپ کو گولی مارنی ہے, تو آپ بناتے رہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے بناتے رہے گانے. اس میں تو کوئی ایشوز نہیں ہے. مسئلہ تو اس وقت آئے گا کہ جب آپ کو واقعی وہ کام کرنا ہے یا لڑنا مرنا پڑے گا, تو یہ وہ اس مسئلے سے پھر یہ. لیکن زمانہ بدل گیا ہے سر. اب اگر ہندوستان حملہ کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان کی فوج بہادر ہے, میں سمجھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں جنگ جیت جائیں گے اگلی جنگ ہوئی تو؟ جنگ والا حالات مجھے تو لگ ہی نہیں رہے. نہیں, جنگ والی فوج ہے کہ نہیں ہے؟ جنگ والی فوج ابھی تک تو پروو نہیں ہوئی. انیس صاحب, ہم 4 دفعہ تو لڑے, ہندوستان سے کی ہی بات کر لیں, 4 دفعہ تو لڑے. تو کسی میں ہاں, جہاں پر جہادی یوز کرنے ہیں یہ انہوں نے بڑا اچھا کر, وہ جنگ جیتی ہے انہوں نے. جیتی وہ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ لڑے ایٹ لیسٹ. وہ جہادی آگے کر کے ان کو پیسے دے کے, وہ شلوار قمیضوں کو وہ گنہد پکڑا کے وہ بھیجتے ضرور رہے ہیں. اب وہ کارگل میں تو وہ بھی نہیں جیت سکے. یا پہلی جو کشمیر وار ہوئی تھی 48 میں, اس میں بھی تو یہی گیم ہوئی تھی نا. افغانی ٹرائبل وہ جو ٹرائبس تھے ان کو کشمیر کے اندر بھیجا تھا. تو وہ جتنا جب تک لڑائی نہیں ہوئی وہ بڑھتے گئے, جب لڑائی شروع ہو گئی تو وہیں پہ رک گئے وہ, اور اس کے بعد وہ کشمیر الگ ہو گیا الگ الگ. تو یہ تو 70 سال کشمیر کا انہوں نے منجن بیچا ہے اور اس پہ بہت کھایا ہے, اور آخر میں وہ خوشی ان کو مل گئی کابل کے فال پہ. ان کو مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کامیابی ان کا جو مقصد یہ تھا, تو کشمیر ہاتھ سے انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا انڈیا کو, اور اس پہ انہوں نے سر جھکا لیا, تسلیم کر لیا کہ جی ہاں آپ کا ہے. اور کابل پہ بڑی جشن منائے جا رہے ہیں اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. چائے کے کپ لے کے فیض صاحب کھڑے چائے پی رہے ہیں ادھر. دیٹ کپ آف ٹی از گوئنگ ٹو بی ویری ایکسپینسو فار پاکستان. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. وہ تو ہو رہا ہے. وہ نہ صرف ایکسپینسو تھا بلکہ ان صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی ویڈیو بن جائے گی. یا میں آئی کانٹ امیجن کہ ایک ISI کا DG ہو اور اسے اپنی شکل دکھانی ہو ضروری, وہ کسی کام کے لیے جا رہا. تو کام کے لیے تو ہر وقت جاتے رہتے ہیں یہ, لیکن ان کو شکل دکھانے تو اس کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں اس تصویر کی. یا تو اسے پتہ نہیں تھا بالکل, اور دوسری ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا ہبری میں تھا, وہ اتنا سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہماری وکٹری ہے, کہ اس نے اپنی وہ پرسنل سر وہ تو عز و منتشا والی ان کی جو ہے نا اندر وہ کیڑا چلتا رہتا ہے. وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا, کہ وہ اپنا اس کو سٹیمپ لگانا جو ہے نا اس پر ضروری سمجھا کہ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ تصویر, وہ مومنٹ, وہ چیز تو گزر گئی. وہ اس مومنٹ نے ریکارڈ کر دیا کہ اب جس کو نہیں بھی پتا ایک تصویر کے حوالے سے وہ تصویر ضرور آئے گی کہ بھائی پاکستان کی اب کوئی
مطلب ایک عام آدمی ہے اگر وہ بات کرتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا پاکستان آرمی یہ جنگ لڑ رہی تھی افغانستان کے اندر یا ہوگا کو مطلب فرض کریں اب تو پوری دنیا کو پتا مطلب ایسٹ یورپ میں یا برازیل میں کوئی بیٹھا بندہ اس کو بھی وہ تصویر دکھا لی جائے تو کہے گا ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے. تو وہ دیٹ واز اے اسٹیمپ آن ہز پریزنس. اور وہ بہت ایکسپینسو. بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کا جو فال آؤٹ ہے آئی ڈونٹ نو ان کو پتا بھی تھا کہ نہیں. میرا خیال ہے ان کی بیٹس یہ تھیں کہ ایک دفعہ طالبان آ جائیں گے جب تو اس کے بعد ہم ان کی ریکگنیشن کا اور اس کی ساری چیزوں کا بھی بندوبست کر لیں گے. مطلب دنیا کو پھر ڈرائیں گے جیسے کہ یہ ہمیشہ سے ڈراتے ہیں او ہمارے پاس نیوک ہیں, او ہمارے پاس جہادی ہیں, او ہم پاکستان جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا. یہ بھی ڈراتے ہیں اس چیز سے بھی کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے چھوڑ دو. یہ بھی ان کا ایک بڑی جو ہے وہ پرٹیکولر لائن ہے. اچھا میرے 3 سوال ہیں. جی, باجوہ کیا سوچ رہا ہے, طالبان کیا سوچ رہے ہیں, امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ تو آپ باجوہ سے شروع کریں, پھر طالبان پہ آئیں, پھر امریکہ پہ آتے ہیں. تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں کس حوالے سے آپ پوچھ مطلب اس وقت جو جنرل باجوہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جی جو افغانستان کے حوالے سے یا جو بھی دنیا اس وقت کانگریس میں بل آ رہا ہے یا جو بھی آ رہا ہے, ایک اس حوالے سے طالبان جو ہیں وہ اپنا وزن کہاں رکھیں گے فیوچر میں اگر ان کو اپنی بقا کرنی ہے, گورنمنٹ رن کرنی ہے. اور امریکہ جو بائیڈن کا فون آج تک نہیں آیا اور کانگریس کے 22 کانگریس کے جو ممبران ہیں انہوں نے سینٹ میں بل پیش کر دیا ہے. تو یہ بڑا ایک ہسٹورک دوراہے پہ آ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اس پہ ذرا بتائیے گا کہ باجوہ صاحب نے یہ کیا سوچ سمجھ کے ان کے ذہن میں ڈاکٹرین چل کیا رہی ہے اس وقت؟ باجوہ صاحب نے آج تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کچھ سوچتے سمجھتے ہیں. اس کی مطلب کوئی ایسے آثار یا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کی کسی سوچ کی. انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو مشرف کر رہا تھا, جو کیانی کر رہا تھا, جو راحیل شریف کر رہا تھا, اور اب وہ باجوہ کر رہا ہے. تو اس کے لیے باجوہ صاحب کو کوئی پر زیادہ کوئی غور و فکر کرنا یا بات کرنا, یہ پاکستانی فوج کی ایک پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے, جو کہ ضیاء کے بعد سے شروع ہوئی ہے. حمید گل اس پالیسی کا آرکیٹیکٹ تھا اور اسلم بیگ اس کا بہت بڑا پروپرنٹ ہے. اسلم بیگ آج بھی زندہ ہے, اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے فوج کے اندر. تو وہ اس سارے چیز کے جو آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے وہ پالیسی اس وقت فریم کی, وہ آج بھی اسی پالیسی کو چلا رہے ہیں, چاہے وہ باجوہ تھا, کیا نہیں تھا, راحیل شریف تھا, کوئی بھی تھا, سب نے ایک ہی پالیسی فالو کی ہے. کسی نے پاکستان کے لیے پیراڈائم شفٹ کا نہیں سوچا, کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں پاکستانی اسٹیٹ کو کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں یا اسٹیٹ ہی ختم ہو سکتی ہے اس ساری صورتحال کے مقابلے میں. اب وہ ٹائم گزر چکے ہیں. اب وہ باجوہ صاحب چاہے آپ سوچنا شروع کر دیں یا نہ سوچیں, ڈزنٹ میٹر ریلی. اب وہ زیادہ اس میں ہے نہیں. اب وہ پاکستان اور طالبان دے آر جوائنڈ آن دا ہپس, دے آر جوائنڈ فرام دا ہپس. جو کچھ طالبان کے ساتھ ہوگا وہی پاکستان کے ساتھ ہوگا. اور یہ ایک اور چیز ہے, یہ ایک ڈفرینٹ فیکٹر ہے کہ یہ جو ہپ سے جوائن ہوئے جو ٹوئنز ہیں, اس میں بھی ایک ٹوئن میں سے ایک کو دوسرے ٹوئن سے خطرہ ہے. وہ جو طالبان جو ہیں وہ خود بھی اس ٹوئن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایک تو یہ خطرہ ہے, دوسرا خطرہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ طالبان کے ساتھ ہونے والا ہے وہی پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے. یہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ شاید اب نہیں بک پائے گی. بکی ہے ہمیشہ سے, میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوا. اور یہ بڑا ہی ایک سرپرائزنگ اور بہت بڑا کویسچن ہے آف 21st سینچری کہ وائی امریکہ ڈیڈ واٹ اٹ ڈیڈ in the last 30 years. Why they pursued a policy that they pursued for the last 20 years. They knew from 2004 onward کہ یہ کون کر رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن they did not stop it. اس کی ریزن جو ہیں وہ مختلف آتی ہیں.
وہ گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشنز، ایئر لائن آف کمیونیکیشنز کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے تھے، وہ ڈرون بیسز کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے تھے، وہ کسی بھی چیز کے، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ کاسٹ آف یور نیشنل سیکورٹی. یہ امریکہ کو بھی سوچنے کی بات ہے. آپ نے پوچھا نا امریکہ کیا سوچ رہا ہے. امریکہ اب اس کو ریویو کرنے کا سوچ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ان کے وہ جو 3 بلیک میلنگ پوائنٹس تھے، گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن، ایئر لائن آف کمیونیکیشن، بیسنگ رائٹس، وہ تینوں کے تینوں اب نہیں ہیں. ناؤ دے آر فری ٹو ڈیسائڈ، فری ٹو ریویو دا ریلیشن شپ وتھ پاکستان. اب پاکستان جو ہے وہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ سارا سسٹم بن جائے جس میں امریکن پیٹرونیج ہو، امریکن ایڈ ہو، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ افغانستان کے لیے بھی. اب انہوں نے ایک اور بندہ پال لیا کہ ہمیں بھی کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ. تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو عمران خان صاحب تقریریں کرتے پھر رہے. لیکن اس وقت آپ کو بھی فیل ہو گیا ہوگا دیر آر نو لسنرز، دیر آر نو ٹیکرز ان دا ورلڈ. یہ جو ان کی باتیں ہیں، آپ کو سننے والا بہت چند ان کے کوئی پرانے دوست رہ گئے ہوں واشنگٹن میں یا لنڈن میں یا برلین میں، وہ شاید سن لیتے ہوں یا وہ ایک آدھ آرٹیکل کا بھی لکھ دیتے ہوں. اس کے علاوہ پالیسی لیول پہ ان کو کوئی نہیں سن رہا. اب امریکہ کے پاس کیا 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ اپنا جو 70 ایئرز پرانا ریلیشن شپ ہے جو صرف کمپلیسنسی پر بیس تھا کہ پاکستان ایک ایزی کلائنٹ تھا ان کے لیے، پیسے دیا اور کام فوراً لے لیا، اور بڑی وفاداری سے پاکستانی فوج ان کے کام کرتی تھی، اور پیسے وہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی کدھر کیے، کدھر گئے، کیا 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 نہیں کیا. تو یہ ارینجمنٹ چل رہا تھا. اب 2 چیزوں کا فرق پڑ گیا. اس ارینجمنٹ میں پیسے اب نہیں رہے. جب پیسے نہیں رہے تو پاکستانی فوج کو بھی کیا انٹرسٹ اب رہ گیا، اور امریکیوں کو بھی کیا اس چیز کا لیوریج رہ گیا کہ جی پاکستان کیا سوچتا ہے، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا. تو یہ ساری چیز ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ریلم آف ریالٹی میں جا چکی ہے. ٹونی بلنکن نے ہاؤس فارن ریلیشنز کمیٹی میں یہ کہا تھا کہ جی اب ہم ریویو کر رہے ہیں اس ساری پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو. ریویوز اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ ریویو اس حوالے سے تھے کہ پاکستان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، کہ جی پاکستان ڈبل گیم جو کھیلتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے. وہ پہلے ریویوز اس چیز. اب ریویو یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن پہ کوئی اگر بات چیت کرنی ہے تو وہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے. اب اتنی سی بات رہ گئی ہے. تو اس پہ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہاں ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن پہ ان کے ساتھ وہ مل کے چلنا ہے، یا ہو سکتا ہے ان کو اگر سینٹرل ایشیا سے یا کسی اور جگہ سے کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ پاکستان سے اتنی بات بھی شاید کرنا. اچھا، آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، اور میں ویورز کی توجہ دوبارہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہی پاکستان کے ساتھ ہوگا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو بل کی بات ہو رہی ہے، سینکشن پاکستان کی بات ہو رہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، ماہرین، کچھ ماہرین پنڈت یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید نہیں ہوں گے، سینکشن نہیں لگنے جا رہی. وٹ ڈو یو تھنک؟ انیس صاحب، سینکشنز کے حوالے سے 2 چیزیں. ایک تو میں اس بل کی بات کر دیتا ہوں، اور دوسرا میں سینکشنز کی اوور آل چیز کے بارے میں بات کر دیتا ہوں. بل کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت پارٹیسان، مطلب ریپبلکن پارٹی کا صرف بل ہے، اور ایک بہت بڑا ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے امریکن کانگریس کے حوالے سے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس میں انہوں نے ٹونی بلنکن کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر اندر ہمیں رپورٹ دیں کہ آپ نے 20 سال میں پاکستان کے ساتھ ریلیشن میں کیا کیا ہوا تھا، کہاں کہاں پہ کیا ہوا. یہ اس چیز کو انہوں نے پوچھا ہے. اور دوسرا انہوں نے اس ساری سچویشن کا ریویو کرنے کو کہا ہے کہ جی افغانستان میں طالبان کے حوالے سے، وڈرال کے حوالے سے انہوں نے کیا. تو یہ تو ایک اس کا پارٹ ہے. سینکشنز کی جو جہاں تک بات ہے وہ اس بل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ بل ابھی ٹیبل ہوا ہے، پیش ہوا ہے.
اس بل کو کمیٹی میں جانا ہے. کمیٹی میں بائی پارٹیسان سپورٹ چاہیے, یعنی کہ ڈیموکریٹس کی بھی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس وقت امریکن کانگریس میں ایک انوائرمنٹ ہے جس میں بائی پارٹیسان سپورٹ پاکستان پر مل سکتی ہے, کیونکہ ڈیموکریٹس بھی ایگزیکٹلی یہی سوچ رہے ہیں جو کہ اس بل میں ہے. اور آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب ٹونی بلنکن نے آ کے کہا کہ ہم پاکستان کو ریویو کر رہے ہیں تو تب سینکشنز کا بل آیا, اس کے بعد آیا. تو یہ ایک چیز ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ بل باقاعدہ پاس ہو جائے گا اور پاکستان پر سینکشنز لگ جائیں گی. اور یہ پاس ہو بھی سکتا ہے اور پاس نہیں بھی, ڈپینڈنگ آن کہ وچ ڈائریکشن. وہ اب بھی پاکستان سے بات کر رہے ہیں امریکہ. ان کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ 7 تاریخ کو اکتوبر کو پاکستان آ رہی ہے, وینڈی شرمن. تو وہ جو ہے وہ ان سے ظاہر ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے اور ایڈ کے حوالے سے, ایڈ جو کہ افغانستان کو جانی ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کریں گے. لیکن سینکشنز کا ایک ماحول ہے. اب اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ سینکشنز کیا کریں گی. سینکشنز ایز این افیکٹو ٹول آف ڈپلومیسی جو ہے نا وہ اپنے ایجز کھو رہا ہے. وہ پوری دنیا میں اتنا زیادہ افیکٹو نہیں رہا. نارتھ کوریا پہ فار ایور کی سینکشنز ہیں, ان کا بیہیویئر آپ چینج کر سکے نہیں کر سکے. ایران پر سینکشنز ہیں پچھلے 30 سال سے, اور اسپیشلی بہت اسٹرکٹ سینکشنز ہیں ٹرمپ کے بعد کی. کیا آپ ان کا بیہیویئر چینج کر سکے؟ نہیں کر سکے. سر ان کے جنرلوں کے بچے تو امریکہ میں نہیں پڑھتے ہیں نا, ایران کے تو جنرلوں کے. ہاں میں اس طرف آتا ہوں. اچھا, تیسری سینکشنز اب آپ دیکھ لیں جو اس وقت رشیا پہ لگی ہوئی ہیں. ہاں اس کے مکسڈ رزلٹ ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. اچھے یہ ہیں کہ وہ یوکرین میں مزید آگے نہیں گیا رشیا. برا یہ ہے کہ آج بھی نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن جرمنی اور رشیا کی بن رہی ہے. تو یہ مکسڈ ریزلٹس ہیں سینکشنز جو ابھی ہم نے دیکھی. سینکشن صرف اس وقت کام کریں گی. پاکستان میں از اے ڈفرینٹ تھنگ. پاکستان نہ نارتھ کوریا کی طرح بیہیو کرے گا, نہ ایران کی طرح کرے گا ڈیفینس میں, اور نہ رشیا کی طرح کرے گا. پاکستان میں ڈفرینٹ ہوگا. پاکستان میں ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے, اس کو پیسے ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں, وہ ہر وقت پیسوں کے چکر میں ہوتا ہے. اس پر سینکشنز کی تھریٹ ایک واقعی ہی میننگ فل تھریٹ ہے, لیکن ڈپینڈس کہ ہاؤ ڈو یو یوز دیم. پاکستان پر اگر جنرلی سینکشنز لگائیں گے تو وہ آلریڈی ان کا جو ویسٹرن ڈونر ایجنسیز کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ان کے کیپیسٹی نہیں ہے اکانومی میں, اور ویسٹرن ڈونر ان کو پیسے دینے میں مزید انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ آلریڈی ہی ان کا ایک چیز چل رہی ہے. ہاں, لگانے کی بات یہ ہے سینکشنز کہ آپ اس آرمی اور اس کے ایلیمنٹس کو ٹارگٹ کریں کہ جہاں پر آپ کو پرابلم ملتی ہے ہمیشہ سے, اور اس سے پاکستان کے اندر بھی سکھ ہو جائے گا اور پاکستان کے باہر بھی سکون ہو جائے گا. اور یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سینکشنز جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے افیکٹو ضرور ہو جائیں گی اگر ان کو ٹارگیٹڈ طریقے سے اور سسٹین طریقے سے تمام کنٹریز کی طرف سے کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سینکشنز جو ہے آپ نے جن ممالک کی بات کی وہ کسی حد تک سیلف ایفیشینٹ تھے, مطلب ان کو وہ کشکول لے کے دنیا میں نہیں گھوم رہے تھے. پاکستان کی کہانی ڈفرینٹ ہے سر. پاکستان کے پاس 1 مہینے سے زیادہ کا کبھی راشن نہیں ہوتا ہے, کبھی اس کے پاس جو ہے دیگر مسائل ہوتے ہیں. سو دس ول افیکٹ دا پور پیپل آف پاکستان, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ول ٹیچ اے لیسن ٹو دا رچ جنرلز آف پاکستان, یا جس کو ہم رچ ایلیٹ کہتے ہیں, جس میں پولیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا دھچکا لگے گا. So they are more worried than the عام لگے گا. اور آپ ایک اس کو اسکرٹ اراؤنڈ کر سکتے ہیں کہ لوگوں پر اس کے افیکٹ نہ جائیں یا کم جائیں, یعنی کہ آپ ایک پائپ لائن کھلی رکھیں جو کہ آپ کی IMF سے چل رہی ہے اور یا اس طرف سے, تو لیکن آپ ٹارگیٹڈ سینکشنز لگائیں. ان کو سب پتہ ہے کہ پاکستان کے جرنیلز
جنرلز نے کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, کہاں پیسے چھپائے ہوئے ہیں, کہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں, کہاں ان کے ویزے آتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں افیکٹولی ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پورے کنٹری کو ہی کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. بالکل, پاپا جان تو پتہ ہی ہے نا, ان کو پیزا کھاتے ہیں وہاں کے. سب کچھ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. میں ایک اور چیز آپ کی جاننا چاہوں گا کہ یہ اس طالبان, افغان تحریک طالبان اور عمران, یہ ساری باتیں ہم کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ایک طرف ہمارے چائنا, ایک طرف ہندوستان ہے. دنیا اب ایک نئے بلاک کی طرف جا رہی ہے, اور چائنا سے لوگ زیادہ خوش بھی نہیں ہیں سر. آپ نے دیکھا آسٹریلیا, یو کے اینڈ یو ایس کا ایک اب نیا اتحاد الائنس بنا ہے آکس کے نام سے. کوآڈ جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے. یو ایس ایس آر ریگن جو ہے وہ اس وقت پانیوں میں آنا, انڈو اسپیسیفک پانیوں میں آ کے کھڑا ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہے. پورا ایک ٹاؤن ہے چلتا پھرتا, وہ ایک عسکری ٹاؤن ہے. بحریہ ٹاؤن ہمارے یہاں بننے, وہ عسکری ٹاؤن انہوں نے پانی میں لا کے کھڑا کر دیا. تو how do you see that, like the region, the neighbors, انڈیا کا انٹرسٹ, چائنا کا, امریکہ کا چائنا کے ساتھ تعلقات, یہ سب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ انیس صاحب, یہ تو کافی لمبی بات ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑے وقت میں جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس حوالے سے. دنیا میں سارے کا سارا مختلف ریجنز میں جو سسٹم آف الائنسز بنے ہوئے تھے اور بیلنسز آف پاورز بنے ہوئے تھے, وہ سارے شفٹ ہو رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں. وہ سارے خود بخود سے چینج نہیں ہو رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کا ایک تو وہ رائزنگ سپر پاور ہے, رائزنگ, I'm not saying that's a super power, لیکن اسپائرنگ سپر پاور ہے. اور دوسرا اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل سسٹم میں ایک چیلنجنگ بنتا جا رہا ہے. آپ نے آسٹریلیا کے حوالے سے دیکھا, آپ نے کینیڈا کے حوالے سے دیکھا, آپ نے وہ سارا دیکھا. تو یہ ایک نیچرل بات تھی کہ دنیا کی جو ڈیموکریسیز ہیں وہ اس سارے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے اپنے ریسورسز اور اپنی جو ہے وہ ول پاور اور پولیٹیکل پاور اس میں پول کریں. تو دو انہوں نے اب سارے کا سارا, چونکہ چائنا جو ہے وہ دنیا کے سپر پاور بننے سے پہلے اس کو ایشیا کی پاور تو ایٹ لیسٹ بننا ہے نا, تبھی آپ ورلڈ سٹیج پر اپنی کو پاور کرنے کا کوئی سوچ سکتے ہیں. تو ایشیا میں بھی چائنا ابھی ایک پاور نہیں ہے, اس کو چیلنجز ہیں. چائنا کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں وہ سارے اکثر ان میں سے چائنا کے ایڈورسریز ہیں. جاپان لے لیں, ساؤتھ کوریا لے لیں, ویتنام لے لیں, آسٹریلیا لے لیں, فلپین بھی ابھی ون ایڈورسریز کی لسٹ میں آ گیا, تائیوان, سارے کے سارے. تو اگر چائنا ایشیا پیسیفک میں ہی ایک پاور نہیں ہے تو دنیا کی پاور اس نے کیا بننا ہے؟ تو اس کو اب چائنا کو ایشیا پیسیفک کی پاور بننے سے پہلے اپنے ایٹ لیسٹ ٹیریٹوریل واٹرز پہ تو کنٹرول ہونا چاہیے, جس کو وہ ساؤتھ چائنا, ناٹ ٹیریٹوریل واٹر لیکن اپنے بیک یارڈ پہ, جس کو ساؤتھ چائنا سی بولتے ہیں. اب وہاں پر اس نے فلیکسنگ آف مسلس بڑے دیر سے شروع کی ہوئی تھی. اس نے چھوٹے چھوٹے فوجی اڈے بنانے شروع کر دیے تھے آئی لینڈس میں. اس نے تائیوان کو تھریٹن کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس نے جاپان کو تھریٹن کرنا شروع کر دیا تھا. تو چیز بجائے کہ آپ بالکل آخر میں چلی جاتی اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے, تو دے فورسا اٹ ارلی دیز ڈیموکریسیز, اور انہوں نے دو الائنسز بنائے. ایک کو اینکر کیا انڈین اوشن میں, ایک کو اینکر کیا ایشیا پیسیفک. انڈین اوشن میں اس کا جو لنچ پن ہے, اس کا جو پیوٹ ہے وہ انڈیا ہے, اور ایشیا میں اس کا جو پیوٹ ہے وہ آسٹریلیا ہے. دونوں الائنسز کے جو پولز ہیں وہ یورپ اور امریکہ مل کے کر رہے ہیں, اور اس طرح ایک چائنا کی جو رائزنگ تھریٹ ہے, یہ تھریٹ 3 لیولز پر اس کو کاؤنٹر کریں گے. ایک اکنامیکلی یعنی کہ ٹریڈ کے حوالے سے, کیونکہ اب سپلائی چین شفٹ ہوتی ہیں, تو چائنا کوئی بھی ریش یا اگریسو اسٹیپ اٹھا سکتا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایک ملٹری, کیونکہ چائنا نے فلپین کو تھریٹن کیا ہے, آسٹریلیا کو ابھی تھریٹن کیا ہے, اور اس کے جاپان کے آئی لینڈس کو تھریٹن کیا, تو اس کے لیے انہوں نے پیسیفک کا ایک اینکر بنایا جس میں آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے سارا کیا.
تو یہ تو بات بالکل ہم کیا کہتے ہیں کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک الائنس سسٹم دوبارہ بن رہا ہے, ناٹ دا اولڈ الائنس سسٹم وچ وی سو آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, لیکن یہ نیا الائنس سسٹم ہے کہ جس کا پیوٹ جو ہے وہ ایشیا پیسیفک ہے. پاکستان یا انڈیا اس میں کیا ہے, انڈیا نے تو اپنی پوزیشن بالکل بہت پہلے سے کلیئرلی لے لی ہوئی ہے کہ وہ اس ڈیموکریسیز کے الائنس کا پارٹ ہے, وہ چائنا کے اگینسٹ ان الائنسز کا پارٹ ہے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ 2004 سے منموہن کے زمانے میں پاکستان انڈیا اور امریکہ کی پارٹنرشپ شروع ہوئی تھی, جو کہ آج اس کلمینیشن پر آ گئی ہے کہ انڈیا کوڈ کا پیوٹ بن گیا. اس میں آبویسلی انڈیا کے لیے ایک انڈین اوشن میں ایک کی سٹیج پر آئی او آر میں ایک گریٹر رول اور گریٹر انفلوئنس اور گریٹر ٹریڈ بینیفٹس انڈیا کو ملیں گے اس میں. تو اٹس اے ون ون سچویشن فار. اب پاکستانی بھائی طالبان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو طالبان چاہیے, ان کو نہ ٹریڈ چاہیے نہ ان کو کوئی اور چاہیے, تو جئیں گے ساتھ مریں گے ساتھ, میرا خیال ہے ان کا وہ سلوگن بنا. بہت بہت شکریہ محمد رضوان صاحب. بڑے اس وقت دوراہے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یقینی طور پہ صورتحال آنے والے دنوں میں اور کلیئر ہوگی. دیکھتے ہیں ہم لوگ پاکستان کے جو جرنیل ہیں وہ کیا چنتے ہیں, پاکستان کی بہتری چنتے ہیں یا طالبان کی محبت کو چنتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو. آپ کو پھر زحمت دیں گے. بہت مہربانی انیس صاحب, بہت شکریہ, ایک دفعہ پھر آپ نے موقع پرووائڈ کیا. اینی ٹائم سر, آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہمارے پردھان منتری بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اتاولے ہوئے جا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے ان سے بات کی جائے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے, ان سے جو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اور اب انہیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا آپ نے ایک منجن شروع کیا تھا کہ نواز شریف سے زرداری سے پیسے لوں گا, سب کے اکاؤنٹ بند کر دوں گا, چیخیں نکال دوں گا, ابھی وہ اس کو سائڈ پہ رکھ کر اس وقت طالبان کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ طالبان جنہوں نے میرے پاکستان کے معصوم ننھے بچوں کا قتل کیا تھا, آج وہ ان کو معافی دینے کی بات کر رہے ہیں. تو کلیئر ہے کہ وہ کس کے اشاروں پہ یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کو جب آج 22 کانگریس مین مل کے سینٹ میں ایک ایسی قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں, ایک ایسا بل پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے, اس کو اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو چائے کے ایک جنرل فیض کے کپ نے پاکستان کو ایک دوراہے پہ لا کے آج کھڑا کیا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے, یہ ہم کو اور آپ کو سب کو معلوم ہے. لیکن دیٹ کپ آف ٹی از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ایکسپینسو فار پاکستان. ہمارا پروگرام آج تک یہیں تک تھا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. ہیو اے گریٹ ایوننگ. تیزی سے بدلتے ملکی و عالمی حالات حاضرہ پر چپتا ہوا تبصرہ, تلخ حقائق کا بے باک تجزیہ اور اندر کی خبر باہر کی دنیا کے ماہرین کی زبانی. دارالحکومت واشنگٹن سے براہ راست دیکھیے عاصم صدیقی, خان فاروق اور انیس فاروقی کے پرائم ٹائم شو میں کیپٹل ٹی وی واشنگٹن پر ریاستہائے متحدہ امریکہ سے